السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کی اہمیت عصر حاضر کے چند نامور محققین اسلام کی تحقیق کی روشنی میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو مختصراً بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد، مفتی طارق مسعود، ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور انجینئر محمد علی مرزا کی تحقیق کیا کہتی ہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بھی دیے گئے ہیں جن کے ذریعے آپ ان کے تفصیلی موقف کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق لیلۃ القدر میں لفظ قدر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ لفظ قدر سے متعلق کچھ آراء بہت اہم ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق قدر سے مراد تقدیر الامور ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں ایک سال کے لیے تقدیروں کا تعین ہو جاتا ہے، یعنی اس سال کے معاملات کا تعین کر کے ان کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان فیصلوں کو نافذ کر سکیں، یعنی فیصلے جاری ہو جاتے ہیں۔ دوسری رائے کے مطابق قدر سے مراد قدر و منزلت ہے، یعنی رتبے والی رات، یعنی یہ رات اپنے آپ میں بہت قدر و منزلت والی رات ہے۔ اسی اعتبار سے اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے متعلقہ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ رات خود قدر و منزلت والی رات ہے، پھر اس میں قدر و منزلت والے فرشتے یعنی جبریل امین کے ذریعے قدر و منزلت والا پیغام یعنی قرآن پاک ایک قدر و منزلت والی امت یعنی امت محمدی کے اوپر اتارا گیا۔ تیسری رائے کے مطابق اس رات میں اس کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر ان کے لیے تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے مطابق سنت الہی ہے کہ اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پر نہیں چلاتے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، تمام انسانوں کا ایک سا مقام نہیں ہے، پیغمبروں میں بھی کچھ کو کچھ پر فضیلت ہے، اسی طرح زمین کے تمام خطے ایک سے نہیں ہیں، مسجد الحرام کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں رمضان سب سے زیادہ اہم ہے، بالکل اسی طرح رمضان کی ایک رات ہے جو تمام راتوں سے اور ہزار مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ہمیں فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے جس میں مسلمانوں کو ایک خاص پیکج دیا جاتا ہے کہ مسلمان اس رات کا فائدہ اٹھا کر کچھ عبادت کر لیں۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کی عبادت 83 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مطابق یہ آخری عشرے کی وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر عمل ہے، یعنی اگر ایک شخص ہزار مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اگر اسے خوش قسمتی سے یہ رات نصیب ہو جائے تو اس رات میں کیا جانے والا عمل اس 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک پوری صورت اس رات کی فضیلت سے متعلق ہے۔ اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک سب سے عظیم ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا جو کہ سب سے بہترین انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب سے بہترین مہینے یعنی رمضان میں نازل کیا گیا، اور سب سے بہترین رات یعنی شب قدر میں نازل کیا گیا۔ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے، کیا ہمیں اسے پانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مطابق قرآن پاک میں 3 مقامات پر اس رات کا ذکر موجود ہے جس رات میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اسی کو لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے۔
ایک قول کے مطابق شب برات بھی اسی رات کو کہا گیا ہے۔ اسی رات میں تمام کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق شب برات اصل میں کوئی علیحدہ رات نہیں ہے، بلکہ یہ شب قدر ہی ہے جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہر رات کے آخری تہائی حصے میں رب کائنات کی طرف سے صدا آتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ لیکن شب قدر میں یہ صدا اذان مغرب سے طلوع فجر تک ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو کچھ علماء کرام کے اقوال اس رات کے بارے میں بتائے۔ ان اقوال کے بارے میں ان کے تفصیلی بیان کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ لنک کو کلک کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے جڑے رہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔